الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے تقریباً مکمل ہونے کو ہے، اختتامی مراحل چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں، جس پر اپنی رحمت فرمانا چاہتے ہیں، اسی کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ایک مناسبت عطا فرمائی، قرآن کریم سننے کا موقع عطا کیا، قرآن کریم سنانے کا موقع عطا کیا، نماز تراویح ادا کرنے کا موقع عطا کیا۔ تو یہ پروردگار عالم کی جانب سے بہت بڑا انعام اور بہت بڑی رحمت ہے، جس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بہت بڑی رحمت ہے اور بہت بڑا کرم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں صرف بہتی نہیں ہے، بلکہ رحمت حق بہانا می جویت، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کا کرم اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اللہ رب العزت کی بخششیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں بہانے ڈھونڈتی ہیں کس طریقے سے میرے بندے کی مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے بخشش کے، رحمتوں کے مختلف بہانے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں، انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ 10 ایسے بہانے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت یکم رمضان المبارک سے انسانوں کی مغفرت شروع فرما دیتے ہیں۔ پہلا بہانہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو بند فرما دیا کرتے ہیں، قید کر لیا کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا، حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیاطین کو پہلے سے باندھ دیا کرتے ہیں، تاکہ یہ میرے بندوں کو کسی قسم کے وسوسوں میں نہ ڈالیں، کسی طریقے سے بہکا کر گناہوں کی طرف نہ دھکیل سکیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ کوئی گہرا دوست ہے اور اس کے سامنے کوئی دشمن موجود ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یار یہ تمہارا دشمن ہے، میں اس پہ قابو پا لیتا ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھ باندھ لیے، پاؤں باندھ لیے، اب اس کے بعد آپ کو کہتا ہے مارو جتنا مارنا ہے اس کو۔ بالکل یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، میں نے سرکش شیاطین کو بند کر دیا، ان کو قید کر لیا ہے، اب تم اپنی بخشش کے جتنے بہانے تلاش کر سکتے ہو، جتنی عبادت کر کے میری رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہو، تم کرنا شروع کر دو۔ تو رحمت اللہ رب العزت کی جو ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے بخشش کا پہلا بہانہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو قید فرما دیا کرتے ہیں۔
اور دوسرا بہانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کے اجر اور اس کے ریٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ دیکھیں عام دنوں کے اندر حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کے اوپر ایک برائی اس کے نام اعمال کے اندر لکھی جائے گی، اور اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ 10 گنا تو صرف سمجھانے کے لیے ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جتنا چاہیں اس کے اوپر مزید اضافہ بھی فرما سکتے ہیں۔ یہ عام دنوں کا حال تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، اب میں نے تمہارے ساتھ معاملہ جدا کر دیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر نفل نماز کی جو ریٹ ہے، ہر نفل کا جو اجر ہے وہ سنتوں کے برابر ہو جائے گا، ہر سنت عمل کا جو اجر ہے وہ فرائض کے برابر ہو جائے گا، ہر فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ ایک آدمی اگر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی رمضان کی ایک فجر کی نماز عام دنوں کی 70 دنوں کی فجر کی نماز کے برابر ہے۔ ایک ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، عام دنوں کی 70 دنوں کی ظہر کی نماز کے برابر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نیکیوں کا اجر اتنا بڑھا دیا کہ انسان اب خوب محنت کرے، جتنی زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا یہ بخشش کا بہانہ بنتا جائے گا، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بڑھاتے جائیں گے۔ تو دوسرا بہانہ کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں اعمال کا ریٹ بڑھا دیا کرتے ہیں، اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سے آگے مزید اضافہ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں جو روزہ رکھتا ہے یہ صابرین میں سے ہے، صبر کرنے والوں میں سے ہے، اور جو کوئی شخص صبر کو اختیار کرتا ہے 700 گنا 70 گنا فرائض، یہ ساری باتیں پیچھے رہ گئیں، اجرہم بغیر حساب، میں اس کو بلا کسی حساب کتاب کے ادا کروں گا۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ گھر کے اندر ایک عام آدمی بھی کسی کام کرنے والے کو بلاتا ہے، گھر میں نل خراب ہو جائے ایک مزدور کو گھر پہ بلایا جاتا ہے، پلمبر کو بلایا جائے گا، بھائی یہ نل خراب ہو گیا اس کو ٹھیک کر دیں۔ اب پلمبر جب آتا ہے کسی عام بندے کے گھر پہ تو وہ پوچھتا ہے بھائی اس نل کو ٹھیک کرنے کے کتنے پیسے لیں گے آپ؟ اس سے اجرت طے کی جاتی ہے پہلے سے کہ جناب کتنی اجرت ہے کہ جو آپ لیں گے۔ مگر جب بڑے لوگ ہوتے ہیں، امراء ہوتے ہیں، امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ آؤ اور کام کرو، کام کرنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنے پیسے آپ کے بن گئے، وہ جتنے کہتا ہے اس سے اوپر کچھ اٹھا کر دے دیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے کہا جی 800 روپے بن گئے تو 1000 کا نوٹ نکال کے دیں گے، یہ آپ رکھو۔ اللہ رب العزت بھی بالکل یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں تم نے روزہ رکھا، تم نے اللہ رب العزت کی خاطر صبر کو اختیار کیا، تو یہ صبر کا معاملہ یہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے ہمارے یہاں تمہاری نیکیوں کے اوپر، ہمارے اعمال کے اوپر نیکیاں لکھتی جائیں گی، لکھتے جائیں گے، یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کہ لکھنے والے بھی شاید تھک جائیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ فرشتوں کو فرما دیا تم نے صرف اتنا لکھنا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا، اس پر اجر کتنا ملنا ہے تمہارے حساب کتاب سے میں نہیں ہے، تم لکھ کر تھک جاؤ گے، لکھ نہیں پاؤ گے پورا اجر کتنا ہے، لہٰذا اس کا اجر حقیقتاً میں پروردگار عالم اپنی ذات کے اعتبار سے ادا کروں گا۔ تو یہ بھی بخشش کا ایک بہانہ۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی شخص نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا، اس اعتکاف کے بدلے میں اللہ رب العزت ایسے شخص کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
ایک 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اپنے گھر سے نکل کر اپنے محلے کی مسجد کے اندر آتا ہے، زیادہ دور نہیں گیا۔ حج کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں جانا ہے، مشقتیں برداشت کرنی ہے، اخراجات برداشت کرنے ہیں، خوب وقت نکالنا ہے، جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سب کے بعد تم ایک حج کرو گے، تم اعتکاف میں 10 دن مسجد میں بیٹھو گے، میں تمہیں ان 10 دنوں میں بیٹھنے کی برکت سے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کروں گا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بخشش کا ایک اور بہانہ اللہ رب العزت کی جانب سے آ گیا کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے ریٹ بہت اونچے لگا دیے۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ اور چوتھی بات کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا بلکہ مخلوق کو اس کے لیے دعاؤں کے لیے لگا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے رکھنے پر جتنی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، بلوں کے اندر چونٹیاں، سمندر کے اندر مچھلیاں، جتنی مخلوق ہے، ہواؤں کے اندر پرندے، یہ سارے کے سارے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت میں لگ جایا کرتے ہیں۔ ان سب کو مغفرت پہ لگا دیا۔ کیوں؟ میرا بندہ روزہ رکھنے کے بعد اگر بھول جائے، غفلت ہو جائے اس کو اور وہ میری طرف متوجہ نہ ہو، دعائیں نہ کر سکے، تو کم از کم اس کے لیے دعائیں کرنے والی اتنی ساری مخلوقات تو ہیں میری۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے بخشش کا ایک اور بہانہ یہ مل گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر تمام مخلوقات کو بھی مغفرت کے اوپر لگا دیا۔ اب پانچواں بہانہ یہ کہ اللہ رب العزت حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک رات کے اندر 10 لاکھ افراد کی جہنم سے بری ہونے کا اعلان اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ ایک رات کے اندر 10 لاکھ افراد۔ اب سوچیں ہر رات کے اعتبار سے ذرا کیلکولیشن کر لیں خود ہی کتنے افراد ہیں۔ محدثین نے یہاں پر لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو 10 لاکھ کا فیگر بتایا یہ ہماری سمجھ کے اعتبار سے بتایا ہے، ورنہ یہ فیگر اس سے بہت بڑا ہے، یہ سمجھنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ 10 لاکھ کی کوئی خاص کوانٹٹی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں، انسان کے سر کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیعت تھے، ان کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، فارغ البال تھے، بال بالکل نہیں تھے سر کے اوپر۔ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آئے تو ان کے سر پر بالوں کی ایک لٹ تھی جو ایک سائڈ پر لگی ہوئی تھی۔ حضرت نے پوچھا بھائی یہ بال کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے حضرت یہ میں نے آرٹیفیشل بال جو لگتے ہیں، مصنوعی بال جو ہوتے ہیں، یہ میں نے لگوائے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اگر آپ نے بال لگوانے ہی تھے تو پورے سر پہ لگوا لیتے، یہ ایک لٹ لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگے حضرت بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک بال جو لگا ہے یہ ایک بال $1 کا ہے۔ اچھا تو آپ نے کتنے بال لگوائے ہیں؟ حضرت یہ میں نے جو چھوٹی سی لٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جو ایک ہاتھ کے اندر آرام سے آ جائے گی، اس میں 10,000 بال ہیں، تو میں نے $10,000 کی لگوائی ہے۔ تو گویا کہ اگر چھوٹی سی ایک لٹ انسان کے سر کے اوپر ہو تو وہ سر کی لٹ جو ہے وہ 10,000 بالوں کی ہے۔ اب سوچیں ایک انسان کے سر پر کتنے بال ہوں گے؟ اسی پہ قیاس کر لیں کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلے کی مثال کو بیان فرمایا۔ ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو کلب، ان کا مشہور یہ تھا کہ بنو کلب کہتے ہیں بکری والے۔ بکری والوں کے نام سے کیوں مشہور تھے؟ کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی جس کے اندر یہ رہتے تھے۔ یہ جو وادی تھی 2 پہاڑوں کے درمیان، یہ ایک شہر کے برابر کی وادی تھی۔ جب ان کی بکریاں چرنے کے لیے اس وادی میں آتی تھی تو پوری وادی بکریوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 15 شعبان کو، یعنی رمضان المبارک ابھی شروع نہیں ہوا، رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے رمضان کی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئی ہیں۔ ان ہواؤں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے 15 شعبان کو اللہ رب العزت اتنے افراد کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ کتنے افراد کی مغفرت رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہو رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو کتنے افراد کی روزانہ کے اعتبار سے مغفرت ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کے یہ بہانے ہیں مختلف، اور پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، یعنی 30 رمضان المبارک، جو رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس رات میں اتنے افراد کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے افراد کی کل رمضان المبارک میں مغفرت ہوئی تھی۔ یعنی جتنے افراد لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر پورے رمضان میں مغفرت جن کی ہوئی تھی، اتنے ہی افراد کی مزید مغفرت اس آج کی آخری رات کے اندر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت انسان کی بہت زیادہ بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، ہر رات میں ہوتا ہے، بالخصوص آخری رات میں یہ اعلان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کے سوال کو پورا کیا جائے؟ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی ہم سے مغفرت کا طلبگار کہ جس کی مغفرت کی جائے؟ تو اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں آؤ میری طرف، میرے بندوں تم کون سی کس طریقے سے میری بخشش کو طلب کرنا چاہتے ہو، جس راستے سے تم میری بخشش کی طرف آنا چاہتے ہو، جس راستے سے میری بخشش کا بہانہ ڈھونڈنا چاہتے ہو، میرے بندوں میری طرف متوجہ ہو، میری رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ اب بتائیں کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوں، اگر انسان اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے تو روز اعلانات ہو رہے ہیں، اور آج کی رات میں تو ان اعلانات کا انبار لگ گیا ہے۔ رحمت کے دریا جو بہ رہا تھا، اس بہتے ہوئے دریا اپنے جوبن کے اوپر آ گیا ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ اللہ رب العزت نے مغفرت کا ایک اور بہانہ شب قدر کو بنا دیا۔ شب قدر وہ رات ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ یعنی اس ایک رات میں بندہ اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کرے، اور دوسرا بندہ اس کے مقابلے میں 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، یہ ایک عبادت کرنے والا، ایک رات کے اندر عبادت کرنے والا ان عبادت کرنے والوں سے زیادہ فضیلت لے جاتا ہے۔ علماء نے لکھا 1000 مہینوں سے کیا مراد ہے؟ 1000 مہینوں سے مراد یہ ہے کہ تقریباً کوئی 82 سال کی عمر بنتی ہے۔ اب ایک عام آدمی کی عمر ہی 82 سال نہیں ہوتی، 60 سے 65 کے درمیان، 70 کے درمیان عمومی طور پہ عام لوگوں کی عمر ہوا کرتی ہے۔ تو ایک طرف ایک رات لیلۃ القدر جاگنے کی ہے، اور پوری زندگی کی عبادت دوسری طرف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندوں تم نے اس ایک رات کے اندر میری عبادت کی، میں تمہاری پوری زندگی کی عبادتوں سے بہتر اس ایک رات کو بنا دوں گا۔ واقعی اللہ کی رحمت کا ایک اور بہانہ ہماری طرف، مگر ایک بات پکی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی اللہ کے رب العزت کی جانب سے مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ان 4 گناہوں میں ملوث ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سچے دل کے ساتھ ان گناہوں سے توبہ کرے، ورنہ رمضان المبارک کا مہینہ چلا جائے گا، اس بندے کی مغفرت نہیں ہونی۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ پہلی بات فرمائی شراب کا پینے والا، جو کوئی شخص شرابی ہوگا اس کی مغفرت ان راتوں کے اندر اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بات فرمائی والدین کا نافرمان، جو کوئی شخص بھی، جو کوئی نوجوان بھی، جو کوئی بھی والدین کا نافرمان ہوگا، والدین کی نافرمانی کرنے والی زندگی گزار رہا ہوگا، اس شب قدر کے اندر، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر کسی کی اپنے والدین کی نافرمانی والی زندگی گزاری ہے، والدین کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، چاہیے کہ اب اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے، پہلے والدین سے معافی مانگے، پھر اللہ رب العزت کے دربار میں معافی مانگے۔ یہ معافی والدین سے مانگنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے زیادہ جلدی معاف کرنے والی ذات ماں اور باپ کی ہوا کرتی ہے۔
لہٰذا والدین کی نافرمانی بھی ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ ہے ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہونی، بھلے اعتکاف کے اندر بیٹھا ہو، بھلے ساری رات اللہ رب العزت کے سامنے عبادتیں کر رہا ہو، اگر والدین کا نافرمان ہے اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت نہ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا شراب کا پینے والا، والدین کا نافرمان، اور تیسری بات فرمائی قطع تعلقی کرنے والا۔ قطع تعلقی کسے کہتے ہیں؟ جو سگے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، بلڈ ریلیٹیوز جن کو کہتے ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، تایا ہیں، پھپھی ہیں، خالہ ہیں، یہ سارے کے سارے خونی رشتے ہیں۔ ان خونی رشتوں سے اگر انسان بات چیت کرنا بند کر دے، اس بات چیت کا بند کر دینا یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف آنے سے روکنے کا سبب ہے۔ ایسے بندے کی بھی مغفرت اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا اگر ایک شخص یہ بات سمجھتا ہے کہ فلاں رشتہ دار سے اگر میں نے بات چیت کی تو بات چیت کرنے کی وجہ سے شر پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ آخری درجہ یہ ہے کہ اس سے صرف ملاقات کرے، السلام علیکم وعلیکم السلام، بس اتنی بات بھی کر لی تو یہ شخص قطع تعلقی کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ کم از کم اتنی بات تو ہم کریں کسی سے، جس کسی کے ساتھ ہماری بات چیت بند ہے، جس سے ہم نے بات چیت کرنا چھوڑ دی ہے، اس شخص کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ سلام تو اس کو کر دیں۔ اگر وہ جواب دے دے گا تو معاملہ دونوں طرف سے صاف ہو جائے گا، اگر جواب نہیں دے گا تو کم از کم آپ کی جانب سے جو معاملہ ہے وہ صاف ہو جائے گا، آپ اس وعید کے ذمے میں نہیں آئیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات شراب کا پینے والا، دوسرے نمبر کے اوپر والدین کا نافرمان، تیسرے نمبر پر قطع تعلقی کرنے والا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض رکھنے والا، اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے نفرت رکھنے والا آدمی ہوگا، اس شخص کی بھی رمضان المبارک کے مہینے میں مغفرت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ان چار گناہوں سے یہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کریں کہ اے اللہ ہم اگر ان میں سے کسی ایک گناہ کے اندر بھی ملوث ہیں، اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم آج کے بعد اس گناہ سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ اگر والدین کی نافرمانی ہے تو اس والدین سے آج ہی معافی مانگیں، اعتکاف میں ہے فون کر کے معافی مانگیں، اعتکاف میں نہیں ہے جا کے ان کے گھر پہ پاؤں پڑ کے معافی مانگیں ان سے، اور اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ناراضگی کے عالم میں، علماء نے لکھا ان کی جانب سے صدقات کرے، ان کی جانب سے اللہ رب العزت کی راہ میں مال کو خرچ کرے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ یہ جو مال میں نے آپ کے راستے میں اپنے والدین کی جانب سے خرچ کیا ہے، اللہ اس کی برکت سے ان کے دلوں کو نرم فرما دے۔ علماء نے یہاں تک بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس نے اس کے بعد اس طریقے سے معافی مانگنا چاہی، حقیقت یہ ہے کہ اگر والدین معاف کر دیں گے تو اس کا دل خود بخود اس دنیا کے اندر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتی بات، اس کو خود اپنی زندگی کے اندر فرق پتہ چل جائے گا کہ میری زندگی پہلے کیسے چل رہی تھی، اب اچانک سے زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ زندگی کے اندر اس دل کے اندر انتہائی سکون انسان کے آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ چار گناہ ایسے ہیں کہ جن سے بچنا ہے تبھی جا کے اللہ رب العزت کی رحمت کے بہانے ہماری طرف آئیں گے۔ تو رحمت کا ایک بہانہ شب قدر کا عطا ہونا، اور رحمت کا ایک اور بہانہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن الصوم والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن کریم کل روزے دار کے لیے، اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں یہ اپنے بندے کے ساتھ، جس بندے نے اس کی تلاوت کی ہوگی، جس بندے نے قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوگا، جس بندے نے روزہ رکھا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں یہ دونوں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور اس بندے کو لے جا کر جنت میں لے جا کر دم لیں گے۔ اور اگلی بات فرمائی کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے اور بخشش کے بہانوں میں سے ایک بہانہ لیلۃ الجائزہ، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اگلے دن عید ہو اور رات میں چاند نظر آ جائے تو یہ جو رات ہوتی ہے، یعنی کل کی رات جو ہوگی انشاءاللہ، یہ جو کل کی رات ہے یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، انعام کی رات ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو پیغام بھجوایا کہ میرے بندوں، جب کبھی بھی تم کسی مزدور سے کام لو تو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دیا کرو۔ تو جو پروردگار عالم دنیا والوں کو یہ حکم دیتا ہے، اس پروردگار عالم کا اپنا اصول بھی یہی ہے۔ رمضان المبارک کے 30 دن مکمل ہوئے، اللہ رب العزت نے اگلی رات کو انعام کی رات رکھ دی کہ میرے بندوں، اگر تم اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی عبادات کے اندر کچھ کمی کوتاہی کر چکے ہو، آ جاؤ اس رات کے اندر میرے دربار میں، میرے پاس آؤ۔ اس رمضان المبارک کے ختم کے بعد لیلۃ الجائزہ کے اندر بھی اگر مجھ سے مانگو گے، میں تمہیں انعامات دوں گا۔ پروردگار عالم کی جانب سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کہاں ہیں روزے والے، کہاں ہیں روزے والے، بتایا جائے کہ ان کو کون سی ایسی، ان کو کیا انعام ہے جو وہ مانگتے ہیں۔ کہاں ہیں تراویح کے ادا کرنے والے، ان کو کیا انعام چاہیے تاکہ ان کو ان کا انعام ادا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے مختلف اعلانات ہیں جو اس رمضان المبارک کے بعد لیلۃ الجائزہ کے اندر بھی ہو رہے ہیں کہ تم نے روزہ رکھا، بتاؤ اس روزے کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے۔ تم نے تراویح پڑھی، بتاؤ اس تراویح کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے۔ تم نے اتنی دعائیں کی، اعتکاف کیا، فلاں عمل کیا، بتاؤ اس پر تمہیں کیا چیز چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے بخشش کا یہ ایک اور بہانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور آخری بہانہ 10واں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت عید کے دن بھی انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اب آپ دیکھیں، ایک عام آدمی، ہمارے ہاں اصولی بنیادی طور پہ 3 طرح کی ترتیبات ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پورا سال مساجد کے اندر آتے ہیں، کچھ لوگ وہ جو ہوتے ہیں جو پورا سال نہیں آتے مگر رمضان المبارک کے مہینے میں پابندی سے آتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورا رمضان بھی نہیں آتے، پورا سال بھی نہیں آتے، مگر عید کی نماز پڑھنے کے لیے ضرور آ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جیسا بھی آدمی ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، جس قسم کے گناہوں کے اندر ملوث ہو، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر مسجد میں آئے تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے ضرور آ جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عید کے دن جب انسان سارے جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو پوچھتے ہیں، میرے بندوں، یہ سارے کے سارے بندے جو جمع ہوئے ہیں یہ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ کس لیے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک یہ اظہار رحمت ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں، اللہ یہ سارے بندے وہ ہیں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خوب محنت کی، آج یہ آپ کے سامنے جمع ہوئے ہیں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرنے کے لیے، آپ سے آپ کی مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ اور فرشتے ساتھ میں کہتے ہیں، مگر اللہ ان کے درمیان ایسے بھی افراد ہیں جو رمضان میں محنت نہ کر سکے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے اگر ان بندوں کے ساتھ وہ شامل ہیں تو ان سب کے درمیان اعلان کر دو، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ اس حال میں کہ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو داخل ہو۔ اور یہاں تک بات مکمل نہیں فرمائی، فرمایا قد بدلت سیئاتکم حسنات، نہ صرف یہ کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا بلکہ میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ تم یہاں پہ آئے تھے تو اس وقت پہ گناہوں کے انبار لے کے میرے دربار میں آئے تھے، آج تم میرے دربار سے جا رہے ہو تو جاتے ہوئے گناہوں کے بجائے نیکیوں کے انبار لیتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ۔ اس عید الفطر کے اندر عیدگاہ سے جاؤ اپنے گھروں کی طرف تو نیکیوں کے انبار لے کے جاؤ۔ واقعی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت کے دریا بہ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پروردگار عالم کے سامنے معافی مانگیں۔ یاد رکھیے گا، اتنے بہانے اللہ رب العزت کی جانب سے آئے، اتنے بہانے اللہ رب العزت نے دے دیے، اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے آپ کو نہ منوا سکے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرماتے، چڑھ رہے تھے سیڑھیاں، پہلی سیڑھی پر چڑھی فرمایا آمین، دوسری سیڑھی چڑھی فرمایا آمین، تیسری سیڑھی چڑھی فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی، میں نے ان کے اوپر آمین کہہ دیا۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے طائف میں پتھر کھا کے بد دعا نہ دی، آج آپ نے اس بد دعا کے اوپر آمین کہہ دیا۔ فرمایا ہاں، بات ہی ایسی تھی کہ جس کے اوپر بد دعا کے اوپر آمین نہ کہتا تو کیا کہتا۔ کون سی 3 باتیں ہیں؟ پہلی بات فرمائی جبرائیل علیہ السلام نے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔
دوسری حدیث کے روایت کچھ اس طرح سے، برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا دوسری بد دعا یہ تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس کے اوپر وہ درود نہ پڑے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جو کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رؤوف ہیں، جو پروردگار عالم کی جانب سے اس امت کے لیے رحمت بن کے آئے، انہوں نے بد دعا دے دی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ واقعی یہ شخص حقیقی معنوں کے اندر بدبخت ہے جو اس رمضان المبارک میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو ہمارے پاس واقعی یہ آج آخری رات ہے جو پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کا یہ آج آخری موقع ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس موقع سے غنیمت جانے، پروردگار عالم کے سامنے خوب گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ آپ ہماری بخشش فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے۔ ہم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کرنے کی نیت کرتا ہے، فقط نیت کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت واقعی انسانوں کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس مجلس کے اندر ہم خوب اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کریں، پروردگار عالم کے سامنے معافی مانگیں۔ علماء نے لکھا رمضان المبارک کو دیگر 11 مہینوں کے ساتھ وہ نسبت ہے جو یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ نسبت تھی۔ کہاں یوسف علیہ السلام، کہاں دیگر 11 بھائی؟ بالکل اسی طریقے سے کہاں رمضان المبارک کا مہینہ، کہاں دیگر 11 مہینے۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اگلے رمضان کے اندر زندہ ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اگلے رمضان میں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک پورا گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ آخری چانس ہے، اس چانس کو خوب غنیمت سمجھیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص گندگی کے اندر، نجاست کے اندر لتڑا ہوا تھا، گندگی اس کے جسم پہ ہر طرف لگی ہوئی تھی۔ وہ شخص ایک دریا کے پاس پہنچا، دریا کا پانی بہت تیزی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اب وہ دریا کے سامنے کھڑے ہو کے خوب غور سے دریا کو دیکھ رہا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا، بلکہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دریا نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے صاف ہونا ہے، میں تمہارے اندر چھلانگ لگاتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اگر تمہارے اندر چھلانگ لگا دی تو تم سارا کا سارا تمہارا دریا جو ہے، جو تمہارا پانی ہے، سب کا سب گندا ہو جائے گا، لہٰذا میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ دریا نے مسکرا کے کہا کہ بھائی تم ایک مرتبہ چھلانگ تو لگا کے دیکھو، ایک مرتبہ اندر آ کے تو دیکھو، میرا جو پانی کا بہاؤ ہے یہ اتنا تیز ہے کہ تمہاری گندگی کو بہاتا ہوا لے جائے گا، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، تم پاک صاف نکلو گے، میرا دریا جو پانی ہے وہ ویسی کا ویسی رہے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت بندوں سے فرما رہے ہیں میرے بندوں میری رحمت کا دریا بہ رہا ہے، بخشش کے ذریعے سے اس کے اندر چھلانگ لگا لو، مغفرت کی طلب کے ذریعے سے اس کے اندر چھلانگ لگا دو۔ اس کے اندر تم چھلانگ لگاؤ گے تو چھلانگ لگانے کے ساتھ برکت یہ ہوگی کہ میں تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں صاف ستھرا اس میں سے نکال کر واپس اپنے گھروں کو لوٹا دوں گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت مختلف بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بات کو مکمل کروں گا، امید ہے آپ میں سے سب نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ واقعات ایسے ہیں کہ جو انسان کے دل کو توبہ کی طرف آمادہ کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، گناہگار تھا، اللہ رب العزت کے دربار میں خوب نافرمانیاں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قوم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ یہ شخص اتنا گناہگار ہے، یہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے کو اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ چند دن کے لیے نافرمانی چھوڑ دی اس نے، چند دن نافرمانی چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ انہی کاموں کے اندر لگ گیا۔ اب قوم نے اس کو زبردستی اٹھا کر جنگل کے اندر پھینک دیا۔
قوم نے جنگل کے اندر پھینک دیا. چند دن اسی طریقے سے گزر گئے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے وحی آئی, اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, فلاں جنگل کے اندر ایک آدمی ہے جو ہمارا ولی ہے, وہ فوت ہو چکا ہے, جاؤ اور جا کے اس کا جنازہ پڑھا دو اور قوم کے اندر اس بات کا اعلان کر دو کہ جس کسی شخص کے گناہ زیادہ ہوں, اپنی گناہوں پر پشیمان ہو, اپنے گناہوں پر نادم ہو, شرمندہ ہو, اور وہ چاہتا ہو کہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں, میرے گناہ معاف ہو جائیں, اس کو چاہیے کہ میرے اس ولی کا جنازہ پڑھ لے. جو کوئی شخص بھی اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس تمام لوگوں کی مغفرت کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں اعلان کیا, پوری قوم ساتھ چلی. جب جنگل میں اس جگہ پہ پہنچے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ بندہ جس کو ہم نے دھکے دے دے کے باہر نکالا تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پہ نہ آ جائے, وہ وہاں پہ فوت ہوا تھا. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, یہ کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے رجوع کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا, اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, جس وقت پر ان لوگوں نے اس کو یہاں سے نکالا تھا, یہ جنگل کے اندر جا کے پڑ گیا, اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا, نہ پینے کو کچھ تھا, نہ پہننے کو کچھ تھا. یہ سمجھ گیا کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے, اس جنگل میں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے. جب یہ دنیا کی ہر چیز سے مایوس ہو گیا, اس نے اپنے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا. جب اس کو کوئی نظر نہ آیا تو یہ میری طرف متوجہ ہوا. مجھ سے اس نے فریاد کی, اے اللہ, اب میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی شخص دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اے اللہ, اب میرا کوئی آسرا نہیں ہے. میں نے سنا ہے جس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا اس کا آسرا آپ بن جایا کرتے ہیں. اے اللہ, اس حال کے اندر کہ دنیا کے ہر کسی نے مجھے چھوڑ دیا ہے, اے اللہ آپ کی ذات مجھے نہیں چھوڑے گی, مجھے اس پہ یقین ہے. میں آپ کی رحمت کے بھروسے پر آپ سے دعا کرتا ہوں. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, اس نے مجھ سے میری رحمت پر بھروسہ مانگا تھا. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, اس نے تو صرف اپنی مغفرت مانگی. اللہ میرے جلال کی قسم, اگر وہ مجھ سے ساری امت کی مغفرت کی طلبگار ہوتا, ساری امت کی مغفرت میری رحمت پہ بھروسہ کر کے مانگتا, میں ساری امت کو آپ کی معاف کر دیتا. پروردگار عالم کی جانب سے رحمت اتنی زیادہ بہتی ہے, اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کا اس طریقے سے انتظار کرتے ہیں. آج ہمارے لیے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آج کی اس آخری مجلس کے اندر پروردگار عالم کے سامنے آنسو بہائیں, گڑ گڑائیں, روئیں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. اے اللہ, اب تک جو گناہ ہوئے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے, اور آئندہ کے لیے ہمیں نیکوکاری کی, پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس ارادے پر پورا فرمائے, اور اللہ رب العزت رمضان المبارک کے بعد کی زندگی میں بھی ہماری تبدیلی اور انقلاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات ہیں, ان کو پڑھ لیجئے. دل میں یہ نیت کریں کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر رہا ہوں, اور آئندہ کے لیے نیکوکاری کی, پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں. انسان جیسی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کی مراد فرما دیتے ہیں. لہٰذا دل میں یہ نیت کریں کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر کے آج نیکوکاری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک برحمتک
یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ یہ 5 اعمال ہیں، اگر آپ ان کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی اللہ رب العزت اسی طریقے سے گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کا موقع عطا کریں گے اور نیکیوں کی طرف انسان کے دل کو راغب فرما دیں گے۔ پہلا عمل ہے صبح شام 100 بار استغفار کا پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو کوئی شخص بھی استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العزت ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، ہر غم میں سے اس کو کشادگی عطا فرماتے ہیں، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو رزق کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلا عمل استغفار کا پڑھنا۔ دوسرا عمل درود شریف کا صبح شام 100 بار پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت کا روزانہ کرنا، ایک پارہ کر سکیں تو بہت اچھا، ایک پارہ نہ کر سکیں تو آدھا پارہ بھی نہ کر سکیں، ایک پاؤ قرآن کریم کی تلاوت ہو، مگر کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کرنا۔ پہلا عمل استغفار، دوسرا درود شریف، تیسرا قرآن کریم کی تلاوت، چوتھا ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو، دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ اور پانچویں چیز ہے جس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، یعنی مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، دن میں کوئی 10-15 منٹ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے نکال لیں، جو وقت آپ کو بہتر لگتا ہو، آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے صرف یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کے زنگ ظلمات اثرات دور ہو رہے ہیں اور میرا دل اللہ 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 یہ دل بول رہا ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، فقط یہ سوچنا ہے کہ یہ دل ہے اور یہ دل اللہ 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 یہ دل کر رہا ہے۔ انسان کا جو دماغ ہے یہ خیالات کا مرکز ہے، آپ ابھی بیٹھے بیٹھے یہ خیال کر سکتے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی میں مکہ مکرمہ میں ہوں، ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ سکتے ہیں میں مدینہ منورہ کے اندر ہوں، ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ سکتے ہیں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے سوچنا ہے کہ یہ دل ہے، یہ اللہ 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 یہ دل کر رہا ہے۔ چند دن آپ یہ معمولات کریں، آپ خود اس بات کا ادراک کریں گے، خود محسوس کریں گے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ اب مجھے گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب ہو گئی ہے، اب مجھے اللہ رب العزت کی عبادات کے اندر مزہ آنے لگ گیا ہے، نماز میں حضوری انسان کی بڑھ جاتی ہے، تلاوت قرآن کریم کا دل چاہنے لگ جاتا ہے۔ دوا اچھی وہ نہیں ہوتی کہ جس کو مریض ڈاکٹر بتائے کہ بہت اچھی دوا ہے، دوا اچھی تو وہ ہوتی ہے کہ جو مریض خود آ کے کہے کہ جی مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ لہٰذا اس دوا کو آج پہلی مرتبہ نہیں، سینکڑوں سالوں سے کروڑوں افراد نے استعمال کیا اور اس سے شفا پائی ہے۔ آج بھی اگر کوئی اخلاص نیت کے ساتھ ان 5 اعمال کو کرے گا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں، ہم آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے
خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، میں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہگار، سیاہکار، خطا کار بندے ہیں۔ اللہ اندھیری رات میں آپ کے در پہ حاضر ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں نے جس وقت اپنے در بند کر دیے ہیں، اللہ ایک آپ کا در کھلا ہے۔ آپ کے چند فقیر بندے آپ کے در پہ حاضر ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے گناہوں سے پاک صاف فرما۔ اللہ، ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے، اس سے نفرت نہیں کرتی، دھوتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے مالک، ہم بھی آپ کے گناہگار بنتے ہیں، اللہ جیسے بھی ہے آپ ہی کے ہیں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی دوسرا معبود نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں۔ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ، ہم نے کبھی آپ کے سوا کسی کے در پہ اپنی پیشانی کو نہیں ٹھکایا۔ روزانہ آپ ہی کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کی گواہیاں دیتے ہیں۔ اللہ، اپنے بندوں پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ، اگر آپ نے بھی ہمیں معاف نہ کیا تو کون ہے جو معاف کرے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اے کریم آقا معاف کر دیجئے۔ اللہ، اگر آپ نے آج بھی معاف نہ کیا، اس رمضان میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ اے اللہ رحمت فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اس بد دعا سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اللہ اس بد دعا سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا رمضان المبارک کی ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارا بھی نام ان میں شامل فرما دیجئے، اللہ ہمارا بھی نام ان میں شامل فرما دیجئے، ہمارا نام بھی ان میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی ذات تو انتہائی کریم ہے۔ اللہ، آپ کی سامنے ایک شخص 100 بندوں کا قاتل نیکوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے نکلا تھا، ابھی نیکوں کی بستی میں پہنچا نہ تھا، راستے میں تھا، موت آ گئی تو آپ نے مغفرت فرما دی تھی۔ اللہ، ہم تو نیکوں کی جگہ مسجد کے اندر پہنچ چکے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے اعتکاف کی نیت سے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ اللہ، اگر اب بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ اللہ، ان معتکفین کے واسطے ہمارے بھی حال پہ رحم فرما دیجئے، اللہ ان کے واسطے ہم پر بھی رحم فرما دیجئے اور ہم سب کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ بخشش فرما دیجئے، اللہ بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ، ایک اعرابی نے آپ سے دعا کی تھی، اے اللہ مغفرت فرما، اور اگر مغفرت نہیں فرمانی تو بھی مغفرت فرما۔ اللہ، ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں، اللہ آپ نے اگر ہماری مغفرت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ پھر بھی مغفرت فرما دیجئے، اللہ پھر بھی مغفرت فرما دیجئے، پھر بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جس سے آپ کی رحمت متوجہ ہو سکے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں، وہ انداز نہیں کہ جس سے ہم آپ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ اللہ، آپ خود ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ خود ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ آپ
آپ نے خود تو فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو کوئی شخص بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیجئے، اللہ متوجہ فرما دیجئے، ایک رحمت کی نگاہ ہم پر ڈال دیجئے، اللہ رحمت کا سمندر بہ رہا ہے، ایک قطرہ ہمارے اوپر ٹپک جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ اپنی رحمت کی ایک نگاہ ڈال دیجئے، اللہ وہ نگاہ جو آپ نے بشر حافی پہ ڈالی، وہ نگاہ جو آپ نے فضیل ابن عیاض پہ ڈالی، اللہ وہ رحمت کی نگاہ جو آپ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈالی، وہ عمر ابن خطاب جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہ تھے، آپ کی رحمت کی نگاہ پڑی تھی، آپ نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا، مراد مصطفیٰ بنا دیا، اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا دیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ آپ کی رحمت کی نگاہی کی تو بات تھی، اللہ اسی رحمت کی نگاہ کے طلب میں ہم بھی بیٹھے ہیں، اللہ ہم پر بھی رحمت فرما دیجئے، اللہ ہم پر بھی رحمت فرما دیجئے، ہم پر بھی کرم فرما دیجئے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اور اللہ ہمیں بخشائے اپنے گھروں میں لوٹا دیجئے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، اللہ کوئی امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی اللہ اپنی رحمت سے مغفرت فرما۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ اس رمضان المبارک کی برکت، مہینے کی برکت سے اللہ ہمیں روحانی اور جسمانی تمام امراض سے شفا نصیب فرما، اللہ ہر قسم کے امراض سے ہمیں شفا نصیب فرما، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، کریم آقا اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ اس کرونا وائرس کی وبا کو پورے عالم سے ختم فرما، اللہ اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہوں یا ہسپتال میں ہوں، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اللہ عید کی خوشیاں اللہ صحت یابی کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں رہ کر دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا جتنے بھی لوگ اس کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہم میں سے جتنے بھی لوگ کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ اٹکے ہوئے کاموں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے آپ ہوا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے وہاں نہیں پہنچ سکتے، اللہ آپ کی ذات تو ہر جگہ ہے، آپ کے فرشتے تو ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی اعانت فرما دیجئے، ظالموں کو کی چنگل سے ان کو نکال دیجئے، اللہ ان ظالموں کو تہس نہس فرما دیجئے، تباہ و برباد فرما دیجئے، اللہ ظلم کا اندھیرا بہت لمبا ہو چکا ہے، اللہ اب اپنی رحمت اس کے ساتھ اس ظلم کے اندھیروں کو ختم فرما دیجئے، ایمان کی روشنی عطا فرما دیجئے، ایمان کی صبح عطا فرما دیجئے، امن کی صبح فرما دیجئے، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمارے تینوں حرم اس وقت پر ہم ان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے تینوں حرم جو ہے وہ حفاظت سے باہر لگتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت ہے، آپ نے جس طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت ابابیل کے ذریعے سے کروائی تھی اللہ آج بھی اپنے تینوں حرمین کی حفاظت فرما دیجئے، تینوں حرموں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اور اللہ ہمارے لیے بیت اللہ کے دروازوں کو کھول دیجئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر یہ دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر کے اللہ ان دروازوں کو ایک مرتبہ پھر کھول دیجئے، بار بار آنے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ پھر جی چاہتا ہے تیرے کعبے کے پاس جائیں،
عمرہ کریں، طواف کریں، احرام باندھیں، کبھی بیت اللہ کے سامنے ہو، کبھی ملتزم کو پکڑے۔ اللہ ہمارا بھی بہت دل چاہتا ہے، اللہ یہ دوبارہ سے موقع عطا کر دیجئے، اللہ دوبارہ سے یہ مواقع عطا کر دیجئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری بار بار نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ امت مسلمہ اس وقت بہت برے حالات کے اندر ہے، اللہ امت کا سر ڈانپ لیجئے، امت پر رحمت فرما دیجئے، امت کے اللہ ان زبوں حالی کو ختم فرما دیجئے، امت کو اس پستی سے نکال دیجئے، اللہ امت پر اپنی شفقت فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے بہت زیادہ اے اللہ تندرستی دیکھ لی، بہت زیادہ پستی دیکھ لی، بہت زیادہ زوال دیکھ لیا۔ اللہ اب ہمیں انہی آنکھوں کے ساتھ امت کا عروج بھی دکھا دیجئے، اپنی رحمت فرما دیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مالک ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ عید تو اسی کی ہوتی ہے جو جنت سے، جو جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے۔ اللہ اگر ہم جہنم سے نکل کے جنت میں نہ جا سکے، یہ عید کس کام کی ہوگی؟ اے اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے، ہمیں عید کی سچی خوشیاں نصیب کر دیجئے، عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں بخشائے اپنے گھروں پہ لوٹا دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ اس مسجد و مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ جتنے پروگرام یہاں پر ہوئے ہیں، اللہ تمام پروگرامات کو اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کے کرنے میں اللہ جو کمی کوتاہیاں ہوئی، اللہ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ جو لوگ بھی اس مسجد کے اور مدرسے کے معاونین ہیں، اللہ ان تمام کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی جان مال میں برکت عطا فرما، عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ ان کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ جو اس مسجد کی مدرسے کی خدمات کرتے ہیں، خادمین ہیں، اللہ جو ان کے ساتھ لو افراد لگے ہوتے ہیں، جو معتکفین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی خدمات کو قبول فرما۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ ان خدمت والوں کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، قدم قدم پر ان کی پشپناہی نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد و مدرسے کے انتظامیہ کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ جس طریقے سے یہ نمازیوں کے لیے اے اللہ سہولت کے انتظامات مہیا فرماتے ہیں، اللہ ان کے بدلے ان کو اس دنیا اور آخرت کے اندر تمام سہولیات عطا فرما، تمام سہولیات عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے مؤذنین اور خادمین اس مسجد کی جس طریقے سے اللہ پورا سال خدمت کرتے ہیں، اللہ بالخصوص اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اس کے بدلے انہیں خوب اجر عطا فرما۔ اللہ ان کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ ان میں جو کوئی بیمار ہے اللہ ان سب کو شفاء کلی نصیب فرما۔ اپنی رحمتوں کے ساتھ اللہ ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ اے اللہ بے گناہ جیلوں کے اندر قید ہیں، عافیت کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ اللہ انہیں اپنے گھروں میں عید سے پہلے لوٹا دیجئے اور عید کی خوشیاں اپنے گھروں کے اندر دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔